सुकून पाया है बेकसी में, हुदूद गम से निकल गया ख्याल गुज़रा जब आ गया है तो गिरते गिरते जो मालिक हर اس دا نام چتارن والا اس میدان ہر دان اس دا نام چتارن والا کسے میدان ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پڑھ رہے تھے حافظ صاحب. اللہ پاک ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور یہ ہے قاری صاحب کا آبائی گھر جو کہ لوکیٹڈ ہے آزاد کشمیر نکیال. اور آج ہے ہفتہ اور ہم جا رہے ہیں ریسٹ ہاؤس کی طرف جو کہ ایک ویو پوائنٹ ہے. نکل گیا اس ویو پوائنٹ میں جانے کے لیے پکی سڑک بھی جاتی ہے، لیکن ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس راستے سے رہیں گے تاکہ یہ سفر ہمارے لیے یادگار رہے. ہم پہنچے تھے کشمیر جمعرات کی رات کو، اور اگلے دن جمعہ ہم نے قاری صاحب کے استاد عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ قاری محمد ابراہیم کشمیری صاحب کے پیچھے پڑھا، جو کہ شیخ الحدیث حافظ غلام حیدر خادمی صاحب کے ساتھ جامعہ نعمانیہ میں پڑھاتے بھی رہے ہیں. سیالکوٹیوں کو اتنے محنتی استاد لا کے دینے والے بھی وہی شخصیت ہیں، کیونکہ قاری ابراہیم صاحب نے ہی قاری الیاس کشمیری صاحب کو سیالکوٹ میں داخل کروایا جامعہ نعمانیہ میں. اور جس راستے کو ہم نے چنا ریسٹ ہاؤس کی طرف جانے کے لیے وہ کوئی آسان رستہ نہیں تھا. وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اگر ہمارا ذرا بھی پاؤں پھسلے تو ہم کہاں کے کہاں جا پہنچے. تلاش جانا میں کتنی منزل خدا کی جانے نکل گیا تلاش جانا. اور ابھی ہمیں تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے گھر سے نکلے، اور ہم تھک بھی پھول چکے ہیں، خاص طور کے میں. آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے ابھی 4-4.5 منٹ ہوئے ہیں ویڈیو شروع ہوئے اور 1.5 گھنٹہ کیسے ہو گیا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کلپس آپ کے سامنے چل رہے ہیں یہ میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس اکٹھے کر کے ایک ولاگ کی شکل میں آپ کو دکھا رہا ہوں.
اور راستے میں ہم نے بہت سے چیل کے درخت، پھلوں کے درخت دیکھے. ان میں سے یہ درخت ہمیں چلگوزہ مہیا کرتا ہے. اس چیز کے اندر سے چلگوزے نکلتے ہیں. کیونکہ ابھی بہار کا موسم نہیں تو اس لیے یہ بھی خالی ہے، لیکن یہ چیز ابھی شو پیس کے لیے بھی رکھی جا سکتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ راستہ بہت ہی حسین تھا. ناظرین، پیچھے سے ہم پہاڑ چڑھ رہے ہیں. جنگل تھا بیچ میں، وہ بھی کراس کر رہے ہیں اور اب ریسٹ ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں. گائز 3 گھنٹے، جی آپ صاحب 3 گھنٹے ہو، جی 3 گھنٹے ہو گئے ہمیں پہاڑوں کے اوپر چڑھتے ہوئے. بعد میں ہم نے جنگل کراس کیا ہے. اب ہم ریسٹ ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے ایک ساتھی تھکے تو نہیں نا؟ نہیں آپ صاحب ابھی نہیں تھکے. ہمارے ایک ساتھی عبداللہ وہ بھی نہیں ہے، ان کی طبیعت خراب ان کی طبیعت خراب ہوگی تو وہ جس وجہ سے رہ گئے. ہمارے بلاک میں نہیں آ سکتے. ہاں جی. تو فائنلی ہم ریسٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں. اور جب ہم یہاں پہنچے تو ہم نے سامنے دیکھا کہ یہاں بہت سی بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں. تو قاری صاحب نے بتایا کہ آج قریبی گراؤنڈ میں ایک سیاسی میٹنگ تھی، تو ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے وزیر اور صدر یہاں آئے ہوں. تو چلتے دیکھتے ہیں اندر. اور جب ہم اندر گئے تو اندر پولیس کی گاڑیاں اور بہت سے لوگ وہاں جمع تھے. اندر جا کر پتہ چلا کہ صدر صاحب جا چکے ہیں اور وزیر خوراک چودھری جاوید اقبال بڑھانوی صاحب جو کہ بیدر ہی ہیں. تو قاری صاحب نے کہا آؤ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کشمیر کے وزیر خوراک سے. بہت ہی خوبصورت ویو پوائنٹ تھا. تھوڑا سا رش ہونے کی وجہ سے ہم اتنی تصویریں اور موویز میں نہیں بنا پائے جو میں آپ کو دکھاؤں. تصویریں بنائی 1-2 اور ہم چل لیے. ایک تیر سے 2 شکار ہو گئے آج ہمارے ساتھ. وزیر خوراک کو بھی مل لیا اور ویو پوائنٹ بھی وزٹ کر لیا. اور اب ہم جا رہے ہیں قاری صاحب کے ریلیٹیوز کے گھر. وہاں ان کے گھر باتیں کرتے کرتے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور ٹائم 9:30 ہو گئے. اور تقریباً ہم 9:45 بجے ادھر سے نکل آئے اور ارد گرد فل اندھیرا. اور اب ہم واپس قاری صاحب کے گھر جا رہے ہیں. یہ تو آپ ہماری گڈ لک ہی سمجھ لیں کہ ہمیں راستے میں قاری صاحب کے 2 کزن مل گئے، تایا ابو کے بیٹے، جو ہمیں واپس گھر لے کے جا رہے تھے. ایک ہمارے ساتھ ہیں اور دوسرے بغیر لائٹ کے ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. آگے آگے ہم ان کے قدم بہ قدم چل رہے ہیں اور وہ بغیر لائٹ کے ہمیں گھر لے گئے اتنے اندھیرے میں. اور اگلے دن اتوار کو قاری صاحب کے تایا ابو چودھری حاکم دین صاحب کا سالانہ ختم پاک تھا، جس میں ہم نے بھی شرکت فرمائی اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگی. اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے. سکون پایا
ہے جن کا رسول زندہ ہے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے۔ اور اب ہم محفل سے ہو کر قاری صاحب کے استاد، جو کہ اسکول کے استاد ہیں، جن کے پاس قاری صاحب 5ویں کلاس تک پڑھے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں ان کو ملنے۔ تو گرتے گرتے سنبھل اور کل جب ہم ریسٹ ہاؤس کی طرف جا رہے تھے تو آپ کا بھائی گرنے لگا تھا، اس لیے میں کلپس تھوڑے کم بنائے ہیں، کیونکہ جان سب کو پیاری ہے بھائی جان۔ یہ ہمارے شاگرد نے ہم کو گفٹ دیا، راستے میں پھول آیا اتر سے اتار کے، تو یہ راستہ دیکھے نا، ادھر سے بندہ تھوڑا سا تیز چلے تو نیچے جاتا ہے، اس لیے میں ادھر سے بیٹھ کے گیا ہوں۔ یہ بھی سفر کوئی تقریباً محفل والے گھر سے لے کر اور استادوں کے گھر تک تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا سفر تھا، جو کہ ہم طے کر کے ان کے پاس گئے۔ اور آج پھر ہماری رہنمائی وہی بھائی کر رہے تھے، اشتیاق بھائی، جو کہ بغیر لائٹ کے ہمیں کل بھی گھر لے گئے اور آج بھی۔ اور آج کے دن تھے ہماری واپسی، اور آج ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو راستے میں ویو پوائنٹس آئے ان کو ہم نے وزٹ کیا، اور وہاں خوبصورت جگہوں میں ہم نے پکس بنائی، جو کہ ابھی آپ کو میں دکھاتا بھی ہوں تھوڑی سی۔ اور ان ویو پوائنٹس کو وزٹ کرنے کے بعد ہم گلہار شریف بھی گئے، جو کہ کوٹلی میں موجود ہے، اور اس کی وجہ سے اس شہر کو مسجدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں کے لوگ بہت ہی مہمان نواز ہیں، اور ایک دوسرے کا احساس کرنے والے بھی۔ بہت ہی مزہ آیا اس ٹور میں۔ میری آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے۔ لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔